اس کے ایک ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی جو برف میں چلنے کے لیے پہاڑوں پر لوگ پاس رکھ لیتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں کوئی تھیلا تھا جسے اس نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ میں نے کہا اندر آ جائیں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا کیونکہ باہر سے یخ سردی اندر آ رہی تھی۔ آتش دان میں اگرچہ آگ بجھ چکی تھی لیکن کمرے کی فضا پرسکون اور نیم گرم تھی۔ وہ شخص صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کی بتی روشن کر دی اور خود بھی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، فرمائیے، اتنی رات گئے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، محترم، پہلے مجھے یہ یقین دلائیے کہ آپ کا نام فلاں ہے اور آپ ہمارے ملک کے نامور ادیب، ناول نگار اور کہانی نویس ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ناول نگار اور کہانی نویس ہوں۔ آپ اتنی سرد رات میں کہاں سے تشریف لائے ہیں اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس شخص نے تھیلا بغل سے نکال کر میز پر رکھ دیا، چھڑی ایک طرف رکھ دی اور جیب سے پائپ نکال کر اس میں تمباکو بھرتے ہوئے بولا، جناب، کیا میں تمباکو نوشی کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے، آپ کو تمباکو کا دھواں ناگوار تو نہیں گزرتا؟ میں اگرچہ تمباکو کو نہیں پیتا تھا لیکن کوئی دوسرا سگریٹ یا پائپ وغیرہ پی رہا ہو تو مجھے اس کا دھواں اچھا لگتا تھا۔ میں نے کہا، جی نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بے شک پیجیے۔ اس نے ماچس کی تیلی جلا کر پائپ سلگایا اور اس کے 2-3 کش لینے کے بعد لمبا سانس بھر کر کہنے لگا، جناب، میں آپ کو اپنا اصلی نام نہیں بتاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں کس شہر یا گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی سخت سرد رات میں آپ کو تکلیف دی، لیکن یقین کریں میں صرف اسی وقت آپ سے ملنے کے لیے آ سکتا تھا۔ دن کے وقت نہیں آ سکتا تھا، یہ میری مجبوری ہے۔ جب آپ کو میری زندگی کے وہ ہیبت ناک واقعات معلوم ہو جائیں گے جو میرے ساتھ گزر چکے ہیں اور جن سے میں ابھی تک گزر رہا ہوں تو آپ میری اس مجبوری کو سمجھ جائیں گے کہ میں نے آدھی رات کے وقت آپ کو زحمت کیوں دی۔ میں بڑی غور سے اس شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی دماغی صحت پر مجھے کچھ شک سا پڑنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اس پہاڑی کاٹیج میں ٹھہرا ہوا ہوں؟ اس نے کہا، محترم، جب میں لاہور شفٹ ہوا مجھے آپ ہی کی تلاش تھی۔ کسی نہ کسی ذریعے سے میں نے معلوم کر لیا کہ آپ اس پہاڑی کاٹیج میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کسی ناول پر کام کر رہے ہیں۔ اب اس کی باتیں مجھے بور کرنے لگی تھیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ شخص جتنی جلدی ہو سکے اپنا مدعا بیان کرے اور چلا جائے تاکہ میں بستر میں گھس کر دوبارہ سو سکوں۔ میں نے صاف صاف لفظوں میں اس سے کہا، برائے مہربانی آپ اپنا اصل مدعا بیان فرمائیں۔ یہ بتائیں کہ میرے پاس آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ میں نے میز پر جو تھیلا رکھا تھا اس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ تھیلا آپ کو وہ سب کچھ بتا دے گا جو میں زبانی آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس تھیلے میں نے وہ تمام خوفناک واقعات اور ناقابل یقین ڈراونے تجربات جن سے میں گزر چکا ہوں پوری سچائی کے ساتھ لکھ کر رکھ دیے ہیں۔ یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ ان کا مطالعہ فرمائیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ تمام واقعات جس طرح میرے ساتھ گزرے ہیں اور جس طرح میں نے پوری تفصیل کے ساتھ انہیں قلم بند کیا ہے اسی حالت میں لوگوں تک پہنچیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ عجائبات عالم میں ایسے ایسے حادثات بھی وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسے قابل اشاعت نہ سمجھیں تو بے شک اسے آتش دان میں پھینک کر نذر آتش کر دیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کی ماورا انسانی عقل داستان کو پڑھتے وقت آپ کو ان واقعات پر یقین نہ آئے، لیکن میں آپ کو صدقے دل سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ گزر چکا ہے۔ اب میں جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ میں نے اتنی رات گئے آپ کو زحمت دی۔ میں شکر گزار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چھڑی پکڑ کر اٹھا اور میرا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے جھانک کر باہر دیکھا۔ کاٹیج کا صحن اور درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے، خاموش و ساکت کھڑے تھے۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، برفیلی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے وہ پراسرار شخص کہیں دکھائی نہ دیا جو ابھی ابھی میرے کمرے سے نکل کر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ بھی جل رہا تھا اور کمرے کی بتی بھی جل رہی تھی۔ صوفے کے سامنے چھوٹی میز پر وہ تھیلا اسی طرح پڑا تھا جس میں اس شخص کی داستان بند تھی۔ صوفے پر بیٹھ کے میں نے تھیلا کھولا،
یہ پلاسٹک کا ایک پرانا تھیلا تھا۔ اس کے اندر ایک مسودہ برآمد ہوا سرخ بال پوائنٹ سے شکستہ حروف میں لکھی ہوئی اردو کی تحریر تھی۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میں اس کہانی کے حیرت انگیز، مافوق الفطرت اور پراسرار واقعات میں ایسا غرق ہوا کہ مجھے صبح ہونے کی بالکل خبر نہ تھی۔ نوکر زمان نے آ کر دستک دی تو مجھے معلوم ہوا کہ دن نکل آیا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر مسودے کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ شام تک میں نے ساری داستان پڑھ ڈالی، انسانی عقل و دانش کو حیران کر دینے والی سچی داستان کو بغیر کسی ترمیم و اضافے کے اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس داستان کا نام ہے خنجر کی اندھیری خواہش۔ میں نے اپنی طرف سے رکھا ہے، باقی کسی جگہ کوئی لفظ تک تبدیل نہیں کیا تاکہ قارئین تک یہ عجیب و غریب ہیبت ناک کہانی اس کے حقیقی رنگ میں پہنچے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے۔ میں اپنا اصلی نام ظاہر نہیں کروں گا، لیکن اپنا فرضی نام سلطان لکھوں گا۔ میں کس جگہ بیٹھ کر یہ داستان جو کہ میری سچی آپ بیتی ہے لکھ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ان باتوں سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات وہ واقعات اور حادثات ہیں جو میرے ساتھ پیش آئے اور جن سے میں گزرا ہوا ہوں۔ میں آپ کو بالکل سچ سچ سناؤں گا، نہ کوئی چیز آپ سے چھپاؤں گا، نہ کوئی بات اور واقعہ اپنی طرف سے شامل کروں گا۔ میرا فرضی نام سلطان ہے۔ میری پیدائش پاکستان کے مشہور تاریخی شہر میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں نے BA کی تعلیم حاصل کی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ BA پاس کرنے کے بعد ایک انشورنس کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ قسمت میں یہی لکھا تھا، میری نوکری کو دوسرا سال جا رہا تھا، میرے ماں باپ بس کے ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ میں اکیلا رہ گیا۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد میرا جی اس شہر سے بگڑ گیا۔ کسی چیز سے دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے سیر و سیاحت کا شروع سے ہی شوق رہا تھا اور پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقہ جات کی کئی بار سیر کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بار ایران اور مصر کا بھی چکر لگا چکا تھا۔ تاریخ، خاص طور پر قدیم مصر اور یونان کی تاریخ سے مجھے گہری دلچسپی تھی۔ کالج کے زمانے میں میں نے تاریخ کا مضمون بہت پسند کیا۔ قدیم مصر کی تہذیب کی پراسرار روایت اور اہرام کے بارے میں جو عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی عجیب و غریب روایت مشہور تھیں، ان سے بڑا متاثر تھا۔ پہلی بار جب میں نے مصر کی سیاحت کی تو میں نے اہرام کی سیر ضرور کی تھی اور 2-1 اہرام اندر جا کر بھی دیکھے تھے، لیکن کیونکہ میرے پاس ذرا مبادلہ کم تھا، اس لیے قاہرہ میں زیادہ دیر قیام نہ کر سکا اور اہرام مصر کو زیادہ قریب سے دیکھنے اور وہاں رہ کر قاہرہ ان کے عجیب گھروں کا بھرپور مطالعہ کرنے کی حسرت لے کر پاکستان واپس آ گیا تھا، جہاں مصر کے فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب میں دنیا میں اکیلا رہ گیا اور ہر شے سے جی اچاٹ ہو گیا تو سوچا کہ کیوں نہ ایک بار قدیم مصر و یونان کے ملکوں کی سیاحت کی جائے۔ اس طرح سے جی بھی بہل جائے گا اور میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ مصر میں زیادہ سے زیادہ قیام کروں گا۔ اس ملک کی قدیم تاریخ سے میں بے حد متاثر تھا۔ پاسپورٹ میرے پاس موجود تھا، اس پر پہلے بھی ویزا لگ چکا تھا۔ دوسری بار ویزا لگوانے میں مجھے کوئی وقت نہ لگا۔ میں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا، بینک سے اپنی جتنی رقم بھی موجود تھی نکلوا لی۔ اس سے بیرونی ساز و سامان خریدا اور بغیر کسی کو بتائے اپنے آبائی شہر کی ٹرین میں سوار ہو کر کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ شروع سے ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ چابی میں نے ایک رشتہ دار کو دے دی اور کہا میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم تھا جب میں واپس ہی نہیں آیا تو مالک مکان میرے رشتہ داروں سے مکان کا کرایہ طلب کرے گا، وہ مجھے تلاش کریں گے۔ جب میں نہ ملا تو وہ مکان سے سارا سامان وغیرہ اٹھوا کر اپنے گھر میں ڈال لیں گے اور مکان مالک کے حوالے کر دیں گے۔ یہی میں چاہتا تھا۔ کراچی میں ایک بحری جہاز کے ذریعے مصر کی بندرگاہ اسکندریہ پہنچ گیا۔ تاریخ کا طالب علم ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم تھا کہ اسکندریہ کا شہر اسکندر اعظم نے آباد کیا تھا۔ اس زمانے میں سارے ایران و مصر پر سکندر اعظم کی حکومت تھی۔ یہ شہر اس سے پہلے بھی میں دیکھ چکا تھا۔ اسکندریہ سے ریل میں بیٹھ کر میں قاہرہ آ گیا۔ قاہرہ میں وہی
MCA والوں کا ایک ہاسٹل تھا۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے منتظر رہیے، تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔